مارکہ فتح مبین اور جشن آزادی کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد مفتی سید عاشق حسین کی زیر سرپرستی مدرسہ جامع بیت القرآن گلبرگ لاہور میں کیا گیا، جس میں بین المذاہب اور بین المسالک شخصیات نے بھرپور کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی بریگیڈیئر شفیع غازی تھے۔ نولکھا چرچ کے بشپ ڈاکٹر مجید ایبل، چودھری اختر عباس، چند پیر، پرویز کھوکھر، ڈاکٹر سلیم کھوکھر، پنڈت بھگت لال، سید سجاد اعوان، واجد شفیع، اجمل کھوکھر، بشپ آصف، مولانا محمد عاصم مختوم، محمد حسین گولڑوی و دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا مقصد قومی یکجہتی، مذہبی ہم آہنگی اور آزادی کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آزادی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے اور مارکہ فتح مبین جیسے لمحات ہماری قومی تاریخ میں فخر کا باعث ہیں۔ ہم اس کامیابی پر اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جب ہم خطروں سے دوچار تھے تو ہماری فوج نے بتایا کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے دفاع کے لیے ہم جاگ رہے ہیں، موجود ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس جنگ میں بھی یہ انٹرفیتھ ایفرٹ تھی۔ ہماری پاکستان کی فوج جو ہے یہ انٹرفیتھ فوج ہے۔ آج شہر لاہور کی سب سے بڑی تقریب مارکہ حق فتح مبین جشن آزادی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ہندو، سکھ، مسیحی اور مسلمانوں کے چاروں مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں نمائندہ شخصیات موجود تھیں، وہاں پاک فوج کی طرف سے پاکستان فوج کے سینئر آرمی آفیسر بریگیڈیئر محمد شفیع غازی صاحب نے نمائندگی کی، اور سبھی کا ایک پیغام تھا پاک فوج کے جوانوں کے لیے کہ یہ پوری قوم آج بھی بنیاد مرصوص بن کر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور ہم فیلڈ مارشل جنرل محمد عاصم منیر صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام میں سے 24 کروڑ 98 لاکھ عوام اپنی فوج اور اپنے چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور چند ایک وہ نادان ہی میں کہوں گا ایک مہذب اور مناسب لفظ جو سوشل میڈیا پر جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹنے کے در پہ ہیں، ملک کی سلامتی کے در پہ ہیں۔ انشاءاللہ وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، اب بھی ناکام ہوں گے، اور اس لیے ناکام ہوں گے کہ ان کا پشت پناہ بھارت اور اسرائیل رسوا ہوا ہے، یہ بھی رسوا ہوں گے۔ پاکستان انشاءاللہ بقول ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ آج بین المذاہب ہم آہنگی جامع بیت القرآن اپنی روایات کے مطابق ہمیشہ قوم کی یکجہتی کے لیے جامع بیت القرآن اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے، جس کا آج تسلسل اور اس کا ایک حصہ تھا جناب۔ تقریب میں مختلف مذاہب و مسالک کے رہنماؤں نے مل کر دعا کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے یکجہتی کا پیغام دیا۔